بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، وقار رسول اور آل رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یہ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے، ایک ظرف میں ہے، اور وہ ظرف اتنا پاک ہے کہ مطہرون کے سوا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، میں نے 5 تقریروں میں مطہرون پر، طیب اور طاہر پر بنص قرآن آپ کو زحمت دی، کیونکہ گفتگو ہے وقار رسول اور آل رسول پر، تو جو میرے مخصوص تقریر ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے سورۃ ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، یا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ یعنی یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے 120 برس کا جب ہوا تو جناب ابراہیم نے 120 برس میں یہ الفاظ کہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ جناب ابراہیم کے بعد 2 سلسلے چلے، آپ کو عنوان تو یاد ہے، طیب اور طاہر، وقار رسول اور آل رسول۔ تو جو خاص گفتگو ہے جس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے وہ آج سے ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ جناب ابراہیم کے بعد 2 سلسلے چلے، ایک جناب اسحاق کا سلسلہ، ایک جناب اسماعیل کا سلسلہ۔ تمام انبیاء عیسیٰ تک جتنے آئے وہ جناب اسحاق سے سلسلے سے، اور صرف ہمارا رسول جناب اسماعیل سے سلسلے سے، صرف ہمارا رسول۔ جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، صاحب شریعت آئے، تمام کے تمام جناب اسحاق کے سلسلے سے، اور صرف ہمارا رسول جناب اسماعیل کے سلسلے سے۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا اللہ، اور انبیاء کو جناب اسماعیل کے سلسلے میں کیوں نہ پیدا کیا؟ تو ہو سکتا ہے جواب یہ ملے کہ عبدالحکیم، اگر اور انبیاء کو میں اسماعیل کے سلسلے میں رسول بناتا یا انبیاء بناتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کو کہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا بابا ہے وہی ہمارا بابا ہے، جس سلسلے کی آپ کڑی ہیں اس سلسلے کی ہم کڑی ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں یہ بھی گوارا نہ کیا، میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی اسماعیل کے سلسلے سے آ کر رسول کو کہے کہ میں تم جیسا۔ میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا، میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی اسماعیل کے سلسلے سے آ کر اور میرے حبیب کو کہے کہ جس سلسلے کی آپ کڑی ہے اس سلسلے کی ہم بھی کڑی ہے۔ تو میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ عزیزان محترم، اب جتنے انبیاء آئے وہ جناب اسحاق کے سلسلے سے، لیکن اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے۔ وہ اسی لیے کہ
حضور اکرم کی خود حدیث ہے، اور 200 کتابوں میں یہ رسول کی حدیث ہے، 200 کتابوں میں رسول کی یہ حدیث ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى خلته في إبراهيم وإلى إبراهيم في خلته وإلى داود في قوته وإلى سليمان في حكومته وإلى يحيى في زهده وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى داود في قوته وإلى إبراهيم في حكومته وإلى يحيى في زهده وإلى إسماعيل وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. رسول نے فرمایا جو آدم کو دیکھے تو اس کے علم میں، آدم کے علم میں آدم کو دیکھے، عزم دیکھے تو نوح کو دیکھے، خلت دیکھے تو ابراہیم کو دیکھے، قوت دیکھے تو داؤد کو دیکھے، حکومت دیکھے سلیمان کو دیکھے، زہد کو دیکھے تو یحییٰ کو دیکھے، عبادت کو دیکھے تو عیسیٰ کو دیکھے، اور اگر یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی رسول نے یہ حدیث فرما کر دنیا کو بتایا کہ یہ تمام انبیاء جز ہیں، ہم کل. چاہ رہا ہوں یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ جز ہیں، ہم کل ہیں. یعنی اگر اجزاء کو دیکھنا ہے تو کل کو دیکھو، اجزاء کو دیکھو تو کل کو دیکھو، اجزاء کو دیکھو تو کل کو دیکھو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کسی نبی کو کہا کہ یہ میرا شاکر نبی ہے، کسی نبی کو کہا کہ یہ میرا صابر نبی ہے، کسی نبی کو کہا کہ یہ میرا حلیم نبی ہے، لیکن اس کے ساتھ عبد ملا دیا. عبد شکور، عبد صالح، عبد منیب، عبد صابر، یعنی ہر ایک کو عبد کہا اور اس کے ساتھ ایک صفت لگا دی. کون سا عبد؟ جو صالح ہے. کون سا عبد؟ جو شاکر ہے. کون سا عبد؟ جو صابر ہے. کون سا عبد؟ جو منیب ہے. لیکن پورے قرآن کو آپ دیکھیں گے تو اللہ نے رسول کے لیے کبھی کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو لے کر گیا، اور کبھی کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اس کے عبد کے ساتھ کوئی لفظ نہیں، نہ صابر ہے، نہ شاکر ہے، نہ منیب ہے، یا نہ اور انبیاء کے ساتھ وہ صفت ہے، اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں. تو شاید یہی خدا جواب دے کہ عبدالحکیم اگر اسی کے ساتھ صفت لگاتا تو محدود بن جاتا. اب جو اور انبیاء ہیں ان کی تمام صفت اس عبد میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو تمام انبیاء ہیں وہ یہ ہے. اب رسول نے فرمایا تو 4 عورتیں نساء العالمین، 4 عورتیں نساء العالمین، 2 اسماعیل کے سلسلے میں، 2 اسحاق کے سلسلے میں، جناب آسیہ اور جناب مریم. اسحاق کے سلسلے میں جناب خدیجہ اور جناب بطول، اسماعیل کے سلسلے میں، کیونکہ اللہ عادل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ عادل ہے.
بیٹیاں بنفس قرآن طاہرہ بتول، ایک اسحاق کے سلسلے میں، ایک اسماعیل کے سلسلے میں، جناب مریم اسحاق کے سلسلے میں، جناب سیدہ اسماعیل کے سلسلے میں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر عزیزان محترم؟ ایک اب آ رہا ہوں قرآن کی طرف، سورۃ آل عمران کی طرف اور تفسیر کی طرف، کہ اللہ نے جناب عمران کو وحی کی۔ کون عمران؟ جناب مریم کے والد گرامی۔ اللہ نے جناب عمران کو وحی کی کہ میں اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، صاحب کتاب ہوگا۔ توجہ ہے، میں نے کیا عام گفتگو ہے، یعنی اللہ نے جناب عمران کو وحی کی، جناب مریم کے والد گرامی کو، کہ میں اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا جو نبی ہوگا، رسول ہوگا۔ جناب عمران نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، جناب حنا کو، کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو نبی ہوگا، صاحب کتاب ہوگا۔ جناب حنا کو جب جناب عمران نے بتایا تو اس کے بعد ہے یہ قرآن کے الفاظ، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بطن میں بچہ تھا، تو اس وقت کیونکہ جناب عمران نبی تھا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا، تو جناب عمران کی بیوی نے کہا یا اللہ جو میرے بطن میں بچہ ہے میں اس کو آپ کی نظر کرتی ہوں۔ بچہ بڑا جملہ کہہ رہا ہے قرآن، اس کو میں اپنی نظر کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو جناب حنا نے حیرانی سے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی نکلی۔ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا قرآن نے۔ اللہ نے عمران کو بتایا تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن ہوئی بیٹی، کیونکہ بیٹی نظر نہیں کی جا سکتی، بیٹی نظر کی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ نے جو کہا تھا تو بی بی نے کہا کہ جو بچہ ہے میں کو اپنی نظر کرتی ہوں، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ نکلی بیٹی، وہ نکلی لڑکی، اور تعجب سے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ جناب عمران پر اعتراض نہیں کیا، اس وقت تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تم نے مجھے کیسا کہا تھا۔ جناب عمران پر یہ نہیں کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آئی تھی، تم نے غلط سمجھا تھا، نہیں کہا یا اللہ۔ اور اللہ نے کہا واللہ عالم، واللہ عالم ما وضعت، میں زیادہ جانتا ہوں جو پیدا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا بیٹی کے برابر نہیں۔ قبلہ اب یہاں آ کر ایک بڑی مشکل ہوئی کہ اس کی معنی کیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا بیٹی کے برابر نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ بیٹی ہوئی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واقعی بیٹی بیٹے کے برابر نہیں، ہونا تو ایسے چاہیے تھا کیونکہ بیٹی ہوئی تھی، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یا اللہ واقعی بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، بیٹا بیٹی کے برابر نہیں۔ تو اب یہاں مفسرین نے جو تفسیر کی اس کی یہی کی کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایسی بیٹی عطا کی ہے
کہ جس کا کوئی لڑکا کفر نہیں، اور یہی سبب ہے کہ بی بی مریم کی شادی نہ ہوئی، کیونکہ بی بی مریم کا کوئی کفر نہ تھا۔ توجہ جا رہا ہوں میرے دوستو، بڑا جملہ کہا دیا قرآن نے کہ جناب مریم، میں نے واقعی آپ کو بیٹی عطا کی ہے، لیکن یہ بیٹی ایسی بیٹی نہیں ہے، عام بیٹی جیسی بیٹی نہیں ہے، اس کا لڑکا کوئی کفر نہیں ہے، اسی لیے بی بی مریم نے شادی نہیں کی۔ ارے مسلمانوں، تعجب کی بات ہے، بی بی مریم، ارے عمران نبی جس کی نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے 8ویں امام جس کی آج شہادت ہے، اسی سے کسی نے پوچھا کہ جناب عمران نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی تھے۔ امام نے بتایا تو نبی ہے۔ ارے عمران نبی کی بیٹی کا کوئی کفر نہیں، اسی لیے اس نے شادی نہیں کی۔ مسلمانوں کچھ حیا کرو، عمران کی بیٹی سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور رسول کی بیٹی سے میرے قریب نیند نہ کرو، پیچھے بیٹھ جاؤ، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات میں؟ ارے یہ کیا تم نے سمجھا ہی نہیں، سلسلے کو ہی نہیں سمجھا۔ ارے اسحاق کے سلسلے میں تو ایک ایسی ہے جناب مریم جس کا کوئی کفر نہیں اور بی بی شادی نہیں کرتی، اور تم نے خیر غیرے کو رسول کا داماد بنا دیا۔ ارے یہ ہے تمہارے دل میں رسول کی عزت، سمجھا میرے موضوع کو؟ وقار رسول، ارے یہ ہے تمہارے دل میں رسول کی توقیر، یہ ہے تمہارے رسول کی عزت تمہارے دل میں۔ ویسے تو کہتے ہو کہ رسول افضل المرسلین ہے، ارے کہے گا افضل المرسلین جو بت پرستوں کو اپنا بیچ جاتے وہ افضل ہے؟ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات کی بلا؟ واللہ اعلم، اللہ نے کہا واللہ اعلم بما وضعت، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور بیٹا بیٹی کے برابر نہیں ہے۔ اب قبلہ ایک یہ میرا جملہ جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب مریم کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ ہاں قبلہ، کیونکہ بی بی مریم تھی طاہرہ معصومہ۔ اگر جناب مریم کی شادی ہوتی تو کسی نبی سے، سارے بات کروں تو میں آگے چلوں تو میرے قریب بیٹھے ہو، یعنی اگر جناب مریم کی شادی ہوتی تو کسی معصوم نبی سے، کسی رسول سے، تو اب ہم کہتے اسحاق کے سلسلے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل کے سلسلے میں رسول ہے ایک، اگر 2-3 ہوتے تو پھر کچھ نہ کچھ کہتے، اب تو مجبور ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک رسی میں باندھ لیا کہ ایک ہے، ایک ہے۔ تو بھائی اگر جناب مریم کی شادی ہوتی اسحاق کے سلسلے میں تو کسی رسول سے، کسی نبی سے، تو آج ہم کہتے اگر شادی ہوتی تو آج ہم کہتے اور مسلمان بھی کہتے بھائی کون مریم، کون مریم؟ تو ہم کہتے فلاں نبی کی بیوی۔ پر آج میں کہہ رہا ہوں اگر جملہ کسی مریم کی کسی شادی ہوتی تو کسی نبی سے، کسی رسول سے، تو آج ہمیں مسلمان پکڑتے کہ بھائی اگر اسحاق کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو طاہرہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے نبی کی بیوی،
تو اسماعیل کے سلسلے میں تو ایک رسول ہے، اس کی بھی ایک بیوی ہونی چاہیے جو صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، بتول ہو۔ تو اللہ نے بی بی مریم کی شادی نہ کروا کر دنیا کو بتایا کہ اب بی بی مریم کسی نبی کی بیوی نہیں، عمران نبی کی بیٹی ہے، عمران نبی کی بیٹی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اسحاق کے سلسلے میں ایک بیوی ہے جو طاہرہ ہے، بتول ہے، صدیقہ ہے، لیکن ہے نبی کی بیٹی۔ تو اسماعیل کے سلسلے میں جو رسول ہوگا اس کی بیوی صدیقہ نہ ہوگی، بیٹی ہوگی، جو صدیقہ بھی ہوگی، طاہرہ بھی ہوگی، بتول۔ سمجھ میں آ گئی بات جملہ یہاں تک؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جناب مریم کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ ارے شادی ہوتی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہتے بھائی اگر اسحاق کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، تو رسول کی بھی ایک بیوی ہونا چاہیے، تو صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، بتول ہو۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں تمہیں آسان جواب کر دیتا ہوں کہ مریم کی شادی نہیں کراتا، اب یہ نبی کی بیٹی ہے، اسحاق کے سلسلے میں جو طاہرہ بھی ہے، بتول بھی ہے، صدیقہ بھی ہے۔ اب اسماعیل کے سلسلے میں جو رسول ہوگا اس کی بیوی صدیقہ نہ ہوگی، اس کی بیوی طاہرہ نہ ہوگی، اس کی بیوی بتول نہ ہوگی، بیٹی ہوگی۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، عابدہ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یا اللہ میں اس کو، کس کو؟ مریم کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی جہاں مریم اور مریم کا اولاد ہوگا وہاں شیطان نہ ہوگا۔ بڑا جملہ کہہ دیا قرآن نے، جہاں مریم اور مریم کی اولاد وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ تو اسماعیل کے سلسلے میں جو رسول کی بیٹی ہوگی اس کا اور اس کے اولاد کے پاس شیطان نہ ہوگا۔ ارے تم نے علی کے جو داماد بنائے ان کے تو یہ الفاظ ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا میرے دوستو، شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف پہلے کے جملے نہیں، دوسرے کے بھی جملے ہیں۔ شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو جہاں بتول کی اولاد ہوگی وہاں شیطان نہ ہوگا۔ اور یہی دعا رسول نے شادی کے موقع پر مانگی تھی، بتول کی اور علی کی شادی پر، کہ آپ کو اور آپ کے اولاد کو، گھبرا تو نہیں گئے، آپ کو اور آپ کے اولاد کو اللہ پناہ رکھے گا شیطان مردود سے۔ اب سنو آگے اللہ نے کیا کہا۔ بھئی اس نے تو بی بی نے یہ کہا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ قبلہ اگر دعا ہوتی آگے جملے نہ ہوتے تو آج کے مسلمان کہتے بھائی دعا تھی، لیکن اللہ نے کہا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔
اللہ نے اس کی دعا کو اچھی طرح سے قبول کیا. زبان سے مانگو, زبان سے بولو تو میں بات کروں. اللہ نے اس کی دعا کو اچھی طرح سے قبول کیا اور جناب مریم بڑھنے لگی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. کیا جواب ہے یہ جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کروں تو اتنا مواد ہے کہ آپ ساری زندگی سوچنے پر مجبور ہوں گے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور میں نے یہ ڈیوٹی, پرورش کی ڈیوٹی زکریا پر لگائی. کون پرورش کرے؟ زکریا. کون پرورش کرے؟ زکریا. کیونکہ بی بی نظر کر چکی تھی, نظر کر چکی تھی, تو اب یہ بی بی مریم بیت المقدس کے ایک کمرے میں رہنے لگی. جب جناب زکریا باہر جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے. زبان سے بات کرو تاکہ بڑا جملہ میں کر سکوں. توجہ ہے میری گفتگو پر. اللہ نے کیا کہا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور پرورش کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ کرتا ہے. معصوم کے آنے سے پہلے معصوم کی پرورش کا انتظام اللہ پہلے کرتا ہے, بھیجتا بعد میں ہے. ارے مسلمانوں بتاؤ, مریم کی کس نے پرورش کی؟ زکریا نے. اور تم ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہو کہ رسول افضل المرسلین, ہم رسول کی امت ہے. تو پھر شرم کرو. اگر مریم کی پرورش زکریا کرے تو رسول کی پرورش کون کرے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات کے بلا. اگر مریم کی پرورش زکریا کرے تو پھر رسول کی پرورش کون کرے؟ خدا کی قسم میرے عقیدے کے جملے ہیں کہ اگر مریم کی پرورش زکریا کرتا ہے تو جتنا فرق ہے مریم میں اور بطول میں, اتنا فرق ہے زکریا میں اور ابو طالب. جا رہا باہر سے تالا لگا ہوا. اگر ہم کوئی آل محمد کی فضیلت بیان کرتے ہیں, لوگ یہ کیسے اسحاق کے سلسلے پر کبھی تم نے اعتراض نہیں کیا؟ توجہ جا رہا ہوں. آج تو میری ابتدائی تقریر ہے, آج تو میری ابتدائی تقریر ہے. ارے اسحاق کے سلسلے پر کبھی اعتراض نہیں کیا. اعتراض کیا تو اسماعیل کے سلسلے پر, اسماعیل کے سلسلے پر. اور اللہ نے کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا. جب بھی کلما باہر لگا دیتے تھے تالا. اللہ نے فرمایا جب بھی زکریا مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تھے, عبادت خانے میں داخل ہوتے تھے, تو وہاں نئے پھل دیکھتے تھے کہ پھل پڑے ہیں. باہر سے تالا, سمجھا جا رہا ہوں نوجوانوں, باہر سے تالا, اندر آتے تھے تو نئے پھل دیکھتے تھے اور کہتے تھے قال یا مریم انا لک ھذا. یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ باہر سے تو تالا تھا. یہ پھل کہاں سے لے کر آئی؟ قالت هو من عند اللہ.
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آواز ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ارے ہاں, اب اسحاق کے سلسلے میں ایک ایسی بی بی ہے کہ باہر سے تالا لگا ہوا, اندر پھل پڑے ہیں, تو اسماعیل کے سلسلے میں لاؤ. سمجھا جا رہا ہوں نوجوانوں, نیند نہیں کرو, کیوں باہر نہیں بیٹھے, چلے جاؤ اگر نیند آ رہی ہے. نعرہ حیدری کیوں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ اسحاق کے سلسلے کا, اسحاق کے سلسلے کا, اسحاق کے سلسلے کی ایک بیوی ہے, بی بی ہے, باہر سے تالا اندر پھل. تو اب آؤ کوئی بی بی ڈھونڈو, کوئی بی بی ڈھونڈو, یا آیت کا انکار کرو یا مانو کہ یہی سبب تھا کہ علی کی ماں دروازے سے نہیں آئی, دروازے کے باہر تالا تھا. باہر سے تالا, باہر سے تالا. ارے اگر ہم کہتے ہیں کہ کعبے میں علی کی ماں کے لیے تازہ پھل آیا, یہ کیسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا؟ ارے شرم نہیں آتی, دعوت اہل بیت میں نہیں مان رہے ہو, اسحاق کے سلسلے کو مان رہے ہو, اسماعیل کے سلسلے کو نہیں. ارے ان سے تو ہمارا اعتقادی رشتہ ہے, دینی رشتہ تو ہمارا محمدی عالم. سمجھ میں آئی بات؟ اندر بی بی رہی, اندر بی بی رہی جناب مریم, باہر سے تالا, اور آواز اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. ملائکہ نے بی بی مریم کو کہا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو اس کا کلمہ ہوگا, اس کا وجود کلمہ, اس کا وجود کلمہ. مجھے تعجب ہوتا ہے خاص کر کے پاکستانیوں پر اور ہندوستانیوں پر, میں ان دو ممالک میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی سوال, علی کلمے کا جزء ہے, آذان کا جزء ہے. ارے تم نے جزء کس نے کہا, جزء کس نے کہا, علی کا وجود کلمہ. علی کا وجود کلمہ, علی کا وجود کلمہ ہے, علی کا وجود کلمہ ہے. اللہ نے کہا آپ کو ایک بیٹا ہوگا, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. لقب اس کا مسیح ہوگا, ہوگا, آپ کو بیٹا ہوگا, جس کو مریم کو لا کر آپ کو بیٹا ہوگا, لقب اس کا مسیح ہوگا, نام اس کا عیسیٰ ہوگا, دنیا اور آخرت میں باآبرو ہوگا, میرے مقربین میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ گبھارے میں اس طرح بات کرے گا جس طرح بڑھاپے میں بات کرے گا, صالحین میں سے ہوگا, صالحین میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. یا اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا, کیسے ہوگا مجھے بیٹا.
قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قال كذلك الله. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کہا یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے عمران کو کہا تھا، میں نے عمران کو کہا تھا کہ آپ کو بیٹا ہوگا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ارے عمران کو ہوئی بیٹی، بیٹی سے ہوا بیٹا، یہ ہے نواسا. مسلمانوں پھر حیا نہ آئی کہ جب عمران کا نواسا، جب عمران کا نواسا عمران کا بیٹا بن سکتا ہے تو رسول کے نواسے رسول کے قرآن کا اثر دیکھا کہ کیسے اللہ نے ملا دیا. یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. لیکن میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں بی بی مریم نکلی کیسے؟ جب درد دل شروع ہوا تو نکلی کیسے؟ نکلی کیسے؟ باہر سے تو دروازہ بند تھا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ نے شاید دیوار کو شگاف کیا ہے جہاں سے نکلی ہے. بس اسماعیل کے سلسلے میں اور اسحاق کے سلسلے میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ مریم کو دیوار شگاف کر کے باہر نکالا اور وہاں دیوار کو شگاف کر کے علی کی توجہ ہے میری گفتگو پر؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری گفتگو؟ یہ سلسلے ہیں دو، یہ سلسلے ہیں دو. نام اللہ نے رکھا، نام عیسیٰ کا اللہ نے رکھا. توجہ، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اور اتنا برد نہ پڑے، بوجھ نہ پڑے. میں نے کیا کیا؟ خدا کی قسم، کاش، ارے ہم شیعوں کو چھوڑو، ہم اچھے کافر ہیں. گناہ کرتی ہے شیعہ کافر ہیں، ہم اچھے کافر ہیں، اس لیے کہ ہمارے اماموں میں، ہمارے رسول میں کوئی عیب تو نہیں. اچھے کافر ہیں، کافر ہیں لیکن ہمارے اماموں میں عیب نہیں ہے، ہمارے رسول میں بے عیب نہیں ہے. ہم اس کو مانتے ہیں جو بے عیب ہو. عیبدار کو تو آج تک ہم نے مانا ہی نہیں، اسی لیے تو تمہیں ہماری مخالف ہے. ارے بھائی بے عیب دکھاؤ تو مانے، ایک دکھاؤ تو ہم مانے. میں نے کیا کیا کہ اللہ کی آواز آئی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. تو بی بی نے کہا یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا، اس طرح بات کرے گا گوہارے میں جس طرح بڑھاپے میں. اب یہ معجزہ نہیں، عیسیٰ بات کرے گوہارے میں تو یہ معجزہ نہیں. معجزہ تب
तब होता जब पहले अल्लाह न बताता। कोई अचानक बात होती, अल्लाह ने कहा मौजूम कहते ही उसे है जो आते ही कलाम, मौजूम कहते ही उसे है जो आते ही कलाम करे। कालत रब अना यकूल ली वलदुन वलम यमससनी बशर, या अल्लाह मुझे कैसे बच्चा होगा, मेरा दामन तो पाक। काल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह ने कहा ये अमरी मखलूक है, अमर तदरीजी नहीं, तदरीजी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात बताओ, अगर कोई शादी करे, मैं आप ये न कहें मुसलमानों को कि रसूल जैसे हो, उनको ये कहें कि आप ईसा जैसे हैं। रसूल तो बड़ी बात है, वो तो कुल है, ये तो जुज़ है, ये तो जुज़ है। अरे तुम ईसा जैसे हो, लिखवा ईसा जैसे हो। अरे अगर कहता है कि ईसा जैसा, तो मुआशरे में उसकी हालत क्या होगी? कहेंगे निकल जाओ। अरे जिसके बाप का पता नहीं, मुआशरे में उसकी क्या इज्जत होगी, मुआशरे में उसकी क्या इज्जत होगी। और अल्लाह ने अजीब जुमला कहा, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत, मैं उसको किताब और हिकमत पढ़ा के भेजूंगा। तौरात वल इंजील, मैं उसको तौरेत और इंजील पढ़ा के भेजूंगा। पर रसूल इला बनी इसराइल, और मैं बनी इसराइल के तरफ उसको रसूल बना के भेजूंगा। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत, किताब और हिकमत की तालीम देकर भेजूंगा। और तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील पढ़ा के भेजूंगा। तवज्जो है मेरे गुफ्तगू में, रसूल बना के भेजूंगा। अगर सिर्फ ये जुमले होते तो कहते ये जुमले थे, अल्लाह ने ऐसे ही कह दिया। लेकिन जनाब ईसा ने आते ही तस्दीक की, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है, नबी बनाकर भेजा है। अब मैं तमाम मुसलमानों से बाअदब अर्ज करता हूँ कि ईसा का नाम भी अल्लाह ने रखा, तालीम देकर भेजा, हिकमत दे पढ़ाकर भेजा, तौरेत पढ़ाकर भेजा, इंजील पढ़ाकर भेजा। तो वो रसूल जो कायनात का रसूल हो, वो कैसा होना चाहिए? घबरा गए, यही तो जुमला था मेरा कि अब हमारा रसूल कैसा होना चाहिए। या तो कहो कि रसूल अफजलुल मुरसलीन नहीं, सैयदुल मुरसलीन नहीं, और अगर है तो जब ईसा के सिलसिले की आखिरी कड़ी का ये हाल है, तो इसका कैसे हाल होना चाहिए? इसीलिए तो हमारा अकीदा है कि क्या है ईसा। अगर अल्लाह ने उसको तौरेत और इंजील की तालीम दी, तो मैंने पहले ही दिन पढ़ा था कि इस किताब में हर शय का मवाद है। अल्लाह ने कहा इसको अगर मैंने तालीम देकर भेजा है, तो अब्दुल्लाह तुम मैं रसूल ऐसा भेजूंगा जिसको तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान हर शय का इल्म पढ़ा कर कोई ऐसी शय न होगी जिसका इल्म रसूल को न हो। तो अब जब जनाबे ईसा ने आते ही बात की, तो अब इस्माइल के सिलसिले में भी ऐसा होना चाहिए, तो आते ही कुरान पढ़े, उसने आते ही इंजील पढ़ा। हालांकि इंजील 30 बरस के बाद नाज़िल हुआ, जनाब ईसा पर 30 बरस के बाद नाज़िल हुआ। अब इस इसहाक के सिलसिले में भी ऐसा होना चाहिए जो आते ही कुरान पढ़े।
تاریخوں نے لکھا، مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے آتے ہی قرآن پڑھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے کیوں نہیں پڑھا؟ ارے اگر رسول پڑھتے تو عیسیٰ اور رسول میں فرق کیا رہتا؟ اللہ نے کہا کہ آؤ. علی نے کہا عیسیٰ پہلے میرے تو مقابلے میں آؤ. ارے جو عیسیٰ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ رسول کا کر سکتے. سمجھ آ رہی بات یہاں تک؟ پوری توجہ ہے میری گفتگو پر. اور اب علماء کی موجودگی میں مومنین کی موجودگی میں یہی سبب ہے کہ جب رسول اس دنیا میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد یعنی رسول کے بعد 30 برس کے بعد خبرات تو نہیں گئے نوجوانوں. ایک ایک جملے میں غور کرو. یعنی 30 برس کے بعد علی آئے. فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہے رسول. جناب ابو طالب ہنس رہے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد رسول کو دیکھ رہی ہے. ابو طالب ہنس رہے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب میں دیکھ رہی ہوں آپ ہنس رہے ہیں. تو جناب ابو طالب نے فرمایا آپ کو ایسا چاہیے؟ زبان سے بات کرو میرے دوستو. یہ آپ نے معمولی بات سمجھ رکھی ہے. آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ اور ایک جملہ کہا جناب ابو طالب نے کہا آپ کو 30 برس کے بعد ایسا بچہ ملے گا. اگر یہ تاریخوں میں نہ ہو تو میں واجب القتل. اس کے بعد جناب ابو طالب کعبے میں کعبے کا طواف کیا اور کیا کہا؟ ادعوک رب البیت والنذور دعا مخلص عبد فقیری. اے رب کعبہ، اے کعبہ کے مالک، آج میں ایک عبد فقیر کی حیثیت میں آپ سے دعا کرنے آیا. توجہ چاہ رہا ہوں. آج ایک مخلص عبد فقیر کی حیثیت میں سوالی بن کر آیا ہوں. سوالی. عمدۃ المطالب میں علامہ شہر عاشور کے یہ الفاظ ہیں. کیا کروں؟ وہ کتاب میری یہاں بھی پڑی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دبئی والا کوئی مجھ سے پوچھے. کیا الفاظ ہے؟ ادعوک رب البیت والنذور دعا عبد مخلص فقیری. ایک کعبے کے مالک، میں ایک عبد مخلص فقیر کی حیثیت میں ایک سوالی بن کر آیا. کون سی؟ فَأَعْتِنِ یا خالقی سروری بالولد الحلال المذکوری. یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر، ایسا بیٹا عطا کر جو میری آنکھوں کا نور ہو، دل کا سرور ہو اور کائنات کا مشکل کشا ہو. جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتا. نہیں قریب آ کر بات کرتا ہوں، اس سے تھوڑے اس کو ذہن نشین کریں. یہ قرآن کے لیے الفاظ ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور رسول کی بھی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے گا. پھر جو پالنے والے کا مذہب
وہی بچے کا. تو پھر عبدالحکیم جھوم کر نہ کہے کہ بنص قرآن ہر بچہ دین فطرت پر، رسول کی حدیث نے بتایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر، اور پھر جو اس کے پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. اب رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے. بھائی پیچھے والوں پر بھی تو سکتا ہے. رسول نے. اب جو مذہب ابو طالب کا وہ رسول کا، جو رسول کا وہ علی کا. بات تو ختم ہونے دے رہے دوستو. اب دنیا تو ہے بات اپنے جواب دے. بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لے کر آئے. اور علی کی کون سی تم نے توہین کی؟ یہ علی کی توہین تو نہیں ہوئی. بتاؤ اگر بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لے کر آئے تو یہ 10 سال پہلے رسول کا کیا مذہب تھا؟ کیونکہ پالا تو رسول نے تھا. پالا تو رسول نے تھا. جو مذہب رسول کا وہ علی کا. اگر علی مسلمان نہیں تھے تو نعوذ باللہ من رسول بھی نہیں تھے. اب یہ ہے تمہارا رسول. کچھ غیرت بھی آتی ہے کبھی؟ سمجھ میں آئی بات نوجوان؟ ہاں اب بات کر رہا ہے عبدالحکیم الماکرام کی موجودگی میں، کیونکہ جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ میں یونیورسٹی کا پڑھا لکھا. وہ علماء جو علی کے محبت، میں تو ان کے جوتیوں کے برابر نہیں، لیکن جو علی کو مشکل کشا نہ مانے میں ان کو اپنی جوتیوں کے برابر نہیں مانتا. ابو طالب کا عقیدہ. آپ قبلہ تاریخ نے کیا لکھا کہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر گئے ایک پہاڑی پر، اور جناب ابو طالب کے سینے پر علی. اب دعا مانگ رہے یا رب ذلغفت الدجا والقمر المتبلج المضی بین لنا من حکمت المقضی ما ذات رافی اسم درسبی. اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے معبود، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ جا رہا ہوں نوجوانوں، خاص مرحلے میں تقریر داخل ہے. یا رب ذلغفت الدجا والقمر المتبلج المضی بین لنا من حکمت المقضی ماذا تری فی اسم درسبی. اے شدید تاریکی کے مالک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب. ابو طالب کو پتا تھا کہ ہاتھی کا نام خدا رکھتا ہے. جو ہے میرے محترم سامعین، اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے معبود، اس کا نام تم نے کیا تجویز کیا ہے؟ اب مورخین نے لکھا ہے سنت والجماعت نے کہ ایک سبز تختی نازل ہوئی ابو طالب کے سینے پر علی
اور وہ تختی آئی اور علی کے سینے پر لگ گئی. سمجھے نہیں؟ علی ابو طالب کے سینے پر، تختی علی کے. توجہ ہے میرے گفتگو. اور اہل سنت والجماعت نے لکھا کہا شام بن عبد الملک تک وہ تختی کعبے میں لٹکی ہوئی تھی جو اللہ نے جواب دیا تھا. وہ تختی کعبے میں لٹکی ہوئی تھی، پھر اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اللہ نے جواب جب بھیجا. اس تختی پر کیا جواب تھا؟ خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرفیع. تم دونوں کو مبارک. ابھی اللہ کے لفظ سنو نا. خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرفیع. اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، تم دونوں کو مبارک، تم دونوں کو مبارک. مجتبیٰ بیٹے کی، مرتضیٰ بیٹے کی. توجہ چاہ رہا ہوں. تم دونوں کو مبارک، مجتبیٰ بیٹے کی، مرتضیٰ بیٹے کی، اور اس بیٹے کی جو میرا نور نظر ہے. گھبرا کے شاید مانا سمجھتے تو مزہ آ جاتا، سر نہیں ہلا. علی کی محبت والی. سنو سنو سنو. خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرفیع. اے ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، تم دونوں کو مبارک. طاہر بیٹے کی، مجتبیٰ بیٹے کی، مرتضیٰ بیٹے کی، اور اس بیٹے کی جو اللہ کا نور نظر ہے. فاسم من شامخ علی، میں نے اس کا نام علی رکھا. جملہ ارض کا مٹھا جو خدا نے کہا ہے، اور ساری زندگی سوچتے رہنا، لیکن سوچتے رہنا یہ نہیں کہ سوچو نہیں. فاسم من شامخ علی، میں نے اس کا نام علی رکھا. یہاں تک ہوتا تو علی رکھا ہے، ٹھیک ہے، علی رکھا ہے تو کیا ہوا؟ بہت دوسرے کے نام علی ہے. میں نے رکھا، تم نے نہیں. فاسم من شامخ علی، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے. کیوں؟ علی اشتق من العلی، میرا نام علی ہے. بڑا اہم مسئلہ ہو رہا ہے. اس کا نام میں نے علی رکھا ہے، اس کا نام میں نے علی رکھا ہے. علی اشتق من العلی، میرا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے. میں زیادہ نہیں کہوں گا. اس کا اللہ نے کہا میرا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے. آج تک دنیا نے نہ اس علی کو سمجھا ہے فکر ہے. جا کر سوچنا بس. دعوت فکر، دعوت فکر میں
میں دے رہا، جا کر سوچنا۔ عرض کیا یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں دبئی میں، کیا علی کا ذکر سنا کیا ملا؟ یہ ایسے ہی ہے جو کوئی سارا دن قرآن پڑھے اور شام سے اس کو جا کر پوچھے تمہیں کیا ملا؟ ارے قرآن کا ذکر سن رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، پھر بھی پوچھ رہے ہو کیا ملا؟ کتنا کم وقت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ جو علی کے ذکر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا علی کی عظمت کا، تمہیں کیا پتا علی کی عزت کا؟ یہ تم نے علم حاصل کیا ہے ابھی تک، اس لیے تم ڈاکٹر بنے ہو، کیا ملا؟ خدا کی قسم اگر علی تمہارے سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں، آج تک دنیا نہ اس علی کو سمجھ سکی نہ اس علی کو سمجھ سکی۔ ارے علی ایسا نہیں کہ تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ کیا پڑھے زیادہ میں زیادہ MBBS، کیا پڑھے زیادہ میں زیادہ PhD، یہی کیا ہے نا تم نے۔ ارے کو علی کے سننے سے کیا ملا؟ کیا پڑھے خطیب، کیا پڑھے تجھے ملے؟ اتنی بے وقوفی باتیں قبلہ، اتنی بے وقوفی باتیں میں سنتا ہوں، اتنی بے وقوفی باتیں کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ارے بے وقوف ہو، ہمارا بچہ 7 برس کا ہوتا ہے تو ہم اس کا نماز سکھاتے ہیں۔ ابھی تک تم بوڑھا ہو گیا، ابھی تک تمہیں نماز کا پتہ نہیں، تم شیعہ کیسے؟ ارے وہ شیعہ نعرہ حیدری، وہ شیعہ جس کو نماز کا پتہ نہ ہو اور ہو 70 برس کا، ابھی میں اس کو کیا سکھاؤں؟ 70 برسوں سے جو گزر گئے تھے۔ ارے ہمارا 7 بچہ، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے 8 برس کا، اسی سے پوچھو آج کس امام کی شہادت ہے؟ 12 امام 14 موسوم پنچن پاک کا نام پوچھو، اگر نہ بتائے تو میں ابھی اس کو قتل کر 70 برس کا ہو گیا، ابھی اس کو نماز نہیں آتی۔ نعرہ حیدری، یہ کتنا ہمارے پر تہمت ہے۔ یہ اوروں کی باتیں، اور کہتے ہیں کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ ارے ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ ہو جاؤ گے؟ وہ تمہیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس خیال کو میں ڈائیورٹ کروں کہ علی کا فضائل نہ ہو، کیونکہ جو علی اور حسین کا فضائل سننے گا وہ تو شیعہ ہو جائے۔ شیعہ کیا تھا ایک مجلس میں رات کو حسین بھائی کے گھر کی یہ نمازیں، یہ روزے، حج، زکات، خمس ہے ہی ہمارے لیے، ان کے لیے تو سزا ہے، ان کے لیے تو سزا ہے۔ نماز ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت نماز میں کر دیا۔ روزہ ہے ہی ہمارے لیے کیونکہ ہمارے امام نے حالت روزے میں سر دیا۔ ارے جہاد ہے ہی ہمارے لیے، اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا، ان کا امام نہیں لڑا تھا۔ زکات ہے ہی ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دیا۔ زکات ہے ہی ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ خمس ہے ہی ہمارے لیے، اس لیے کہ حال ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ خمس ہے ہی ہمارے پاس، اس لیے کہ حال ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ حج ہے ہی ہمارے لیے، اس لیے کہ کعبے میں امام ہمارا ہے۔
شہابالدین مراشی نے جو وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، ان سے بڑھ کر ہے؟ ارے وہ آیت اللہ آقا مراشی آل اللہ مقام ہوں، جو آیت اللہ خمینی کے استاد رہ چکے ہیں، اس نے بھی یہی وصیت کی کہ میں نے 70 برس رات کو عبادت کی ہے، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ نکلے تو مجلس پڑھنا۔ اور کون سی مجلس پڑھنا؟ کہ حسین مدینے سے کیسے نکلے تھے۔ داداران حسین اور بیٹے کو کون سی وصیت کی؟ کہ قبر پر اتارنے سے پہلے پھر مجلس پڑھنا، اور وہ کالے کپڑے جو میں ایام عزا میں پہنتا تھا اس کو میری قبر میں رکھنا، اور وہ رومال جو جب حسین کی مجلس ہوتی تھی میں روتا تھا تو اس آنسو بھرا رومال میرے قبر میں رکھنا۔ ارے تو اسے پڑھ کر عالم ہے۔ ہاں، اور کہا ہر شب جمعہ میری قبر پر مجلس پڑھنا، کبھی سغرا کا مصائب پڑھنا، کبھی سکینہ کا مصائب پڑھنا۔ عزاداران حسین، یہ ہماری بڑی عبادت ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اور آج رات بھی ایک غریب کی ہے جس کو ہم زیارت میں غریب الغربا کہتے ہیں۔ ارے ہاں عزاداران حسین، تمہیں کیا پتا، تمہیں دین مل گیا سستا، تمہاری بیٹیاں دربار میں جاتی تو پتا چلتا، ارے تمہاری بیٹیوں کو تماچے لگتے تو پتا چلتا، ارے تمہاری بہنیں 3 رات اور 3 دن بازار میں کھڑی ہوتی تو تمہیں پتا لگتا۔ تمہیں دین سستا مل گیا، اسی لیے تم مجلس پر اعتراض کرتا ہے۔ ارے ہاں عزاداران حسین، اس بی بی سے پوچھو جو اتنا فاصلہ کر کے قم میں پہنچی ہے۔ ارے ہاں، وہ تیری بیٹی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا۔ عزاداران حسین، جب بہت عرصہ گزر گیا اور جناب امام رضا علیہ السلام کا پتہ نہ چلا تو یہ بی جس کو ہم موسومہ قم کہتے ہیں، جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام فاطمہ ہے، وہ قافلے سے نکلی، لیکن پردے کا بڑا انتظام تھا، قمیضیں ساتھ تھی، نوکر ساتھ تھے، پردے کا بڑا انتظام تھا، اور نوجوانوں اونٹ پر سوار تھی، لیکن اونٹ ایسا نہیں تھا جیسے زینب کو ملا تھا۔ ارے ننگی پیٹھ والا اونٹ نہیں تھا، ارے ننگی پیٹھ والا اونٹ نہیں تھا، یہ بی بی آئی بی بی، اور عزاداران حسین، پردے کا بڑا انتظام تھا۔ جب یہ بی بی پہنچی ہے یہاں اور 3 مائل اس گاؤں سے دور، تو اس گاؤں کا جو رئیس تھا اس نے آدمی بھیجے کہ جاؤ، مجھے پتا چلا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن آ گئی ہے۔ عزاداران حسین، عورتیں آئیں، مرد آئے، کالے علم لیے ہوئے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، کالے علم۔ جب قریب آیا تو جناب فاطمہ نے اپنی قمیص سے دائی سے پوچھا، جاؤ یہ کالے کپڑے کیسے ہیں؟ میرا استقبال کالے کپڑوں سے، کالے علموں سے کیا جاتا ہے۔ دائی گئی، واپس آئی اور کہا بی بی، آپ کا بھیا مارا گیا، آپ کا بھیا مارا گیا، معاف کرنا میرے محترم سامنے، آپ کا بھیا مارا گیا۔ میں نے تو یہ پڑھا کہ جب بی بی نے بھائی کے موت کی خبر سنی، بی بی وہاں مر گئی، بھائی کی خبر سنی، بھائی کے موت کی خبر سنی، اور جناب فاطمہ وہاں مر گئی۔ میں کہتا ہوں آقا دادی مجھے معاف کرنا، آپ نے اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کو تپتی ہوئی زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کو پیاسا نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کو بھوکا نہیں
इमाम के अल्फाज हैं। किसी ने पूछा कि मौला ये जो मातम हो रहा है, ये जो अदादारी है, ये क्या है? आपने फरमाया खुदा की कसम, अगर मेरा नाना रसूल न होता तो अल्लाह की वहदानियत का पता न चलता, अगर मेरा दादा अली न होता तो रसूल की नबूवत का पता न चलता, अगर मेरा दादा हुसैन न होता तो दादे अली की विलायत का पता न चलता। आपने रोकर फरमाया खुदा की कसम, अगर दादी ज़ैनब न होती तो कुछ न होता, अगर मेरी दादी ज़ैनब न होती तो कुछ न होता। अज़ादाराने हुसैन, सलाम हो बीबी ज़ैनब पर, सलाम हो बीबी ज़ैनब पर। अज़ादाराने हुसैन, यही तो जुमले हैं कि जब ये काफिला करबला के सरजमीन पर आया तो बीबी ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया। ये गिराया क्यों? खुदा की कसम, ये हमारे 12वें इमाम के ज़ियारत नाहिया में अल्फाज हैं कि मेरा सलाम हो उन दादियों पर जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। अरे जब कोई गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है। खुदा जाने जब ज़ैनब ऊंट से गिरी होगी किसका सहारा लिया होगा? अज़ादाराने हुसैन, बीबी ज़ैनब आई, बीबी ज़ैनब आई। मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि भाइया का 7 मरतबा तवाफ किया, 7 मरतबा तवाफ किया। सैयद सज्जाद ने पूछा, पुत्री अम्मा बाबा का तवाफ कर रही हो? कहा बेटा तवाफ नहीं कर रही हूँ, अम्मा बतूल की वसीयत पूरी कर रही हूँ, अम्मा बतूल की वसीयत पूरी कर रही हूँ। बेटा मैंने 7 मरतबा चक्कर काटा है, मैंने कोशिश की है कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां कोई जख्म न हो तो अम्मा बतूल की तरफ से पहुंचा दे दूं। बेटा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे भाइयों के जिस्म पर कोई जख्म न हो। अज़ादाराने हुसैन, अज़ादाराने हुसैन, मैंने तारीख में जुमला पढ़ा था, तारीख में जुमला पढ़ा था। अल्लाह आपके रोने को कबूल करेगा, ये यकीन है। अज़ादाराने हुसैन, मैंने जुमला पढ़ा था कि एक मर्तबा मदीने में बीबी ज़ैनब ने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, सूरज निकल कर आया, बीबी को नींद आ गई। हुसैन ने जो देखा तो ज़ैनब सो रही है लेकिन धूप है, चादर हट गई है। क्या किया? अपनी अबा उतार कर साया किया। जब साया किया ज़ैनब आंख खोली, कहा भैया ये आपकी उधार उतारूंगी, आपकी उधार उतारूंगी। आज बीबी ज़ैनब जब भैया के लाश पर आई, आता आता का भैया माफ करना, सर पर चादर होती तो उधार उतारती। भैया मेरे सर पर चादर नहीं है, मैं उधार कैसे उतारूं? अरे हाँ हाँ, एक और बीबी है जो सैयद दादी नहीं है। सलाम हो जनाब रुबा पर। जब हुसैन के लाश पर आई, हैरत से देखा और कहा माफ करना मौला, अगर मदीना होता तो कहीं से कफन लेकर आती। मौला मदीना नहीं है और मौला दूसरे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हाथ खुले होते तो मैं बालू का साया करती, लेकिन मौला न कफन लेकर आ सकती हूँ न साया कर सकती हूँ, लेकिन एक वायदा करती हूँ कि जब तक जीऊंगी न ठंडा पानी पीऊंगी न साया में बैठूंगी। अरे अज़ादाराने हुसैन, बीबी सारी जिंदगी साए में न बैठी, अरे ठंडा पानी न पिया। मदीने में बीबी आई, एक मर्तबा सख्त तूफान आया, पुत्र ने कहा जाओ अम्मा को अंदर लेकर आओ। मेरे दोस्तों जनाबे सैयद सज्जाद है, अम्मा पुत्र ने मजबूर किया है अंदर चलो। जनाब रुबाब ने ऊपर देखा, बेटा ऐसे न कहो, आज भी मैं अपने मौला को गर्म जमीन पर देख रही हूँ, आज भी मैं अपने मौला को धूप में देख रही हूँ। कहा अम्मी मैं आबिद की हैसियत में नहीं आया, आज मैं इमाम की हैसियत में आया हूँ। मोमिनो इमाम का नाम
لگی یا اللہ آج میری عزت کا سوال ہے، یا اللہ میری عزت رکھنا۔ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھوں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چل۔ یہ کہہ رہے تھے یا جناب سجاد کے ہاتھوں میں بی بی گر گئی اور کہا اماں جا رہی ہو؟ آراد آئی بیٹا آپ کی امامت کی گواہی دے کر جا رہی ہو۔ اور جناب سید سجاد نے وہاں سے بلایا، پتری اماں ادھر آ، میری ماں چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔